العالمین جو تمام کائنات کا خالق ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پھر ہم سب کو مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ میں بندوں کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ محترم بھائیوں، مقصد، زندگی کا مقصد ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ سورج ہے، سورج کی روشنی کی ضرورت ہمیں ہے۔ آسمان ہے، ہمیں آسمان جیسے چھت کی ضرورت ہے۔ زمین ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، زمین ہمیں چلنے کے لیے ہمیں زمین کی ضرورت ہے۔ اور پھر زمین سے جو پیداوار ہے وہ تمام چیزیں ہماری ضرورت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ ایک انسان کو سوچنا چاہیے تو پھر ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ محترم بھائیوں، انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرے۔ محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا اس آیت کے اندر، اور پھر اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی شفقت سے پیش آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، ایک آدمی جب اس کے بچے کے امتحان کا ٹائم ہو، پیپر کا وقت ہو اور بچہ کھیل رہا ہو، تو باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے تمہارا کل امتحان ہے، کل تمہیں پیپر دینا ہے اور تم کھیل رہے ہو۔ بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے کہتا ہے کہ تم کھیل رہے ہو، تمہیں تیاری کرنی چاہیے، تمہیں محنت کرنی چاہیے، تمہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا خیر خواہ ہے، اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو گاہے بگاہے قرآن کریم کے اندر اپنی طرف کھینچا ہے، اپنی طرف بلایا ہے کہ میرے بندوں میری طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ میرے بھائیوں، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے جن کی زندگی میں سال گزر رہے ہیں اور ایک سال کے اندر ان کے اوپر کئی آزمائشیں آ رہی ہیں، ایک یا دو آزمائشوں سے انسان گزرتا ہی ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور اپنے رب کی طرف نہیں آتے، یعنی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی زندگی میں سال ہا سال گزر رہا ہے، ایک سال آیا چلا گیا، دوسرا سال آیا چلا گیا، اس طرح سے عمریں گزر رہی ہے، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں اور ساتھ اور منٹ اور سیکنڈ گزر رہے ہیں، لیکن انسان ہے کہ توبہ نہیں کر رہے ہیں، انسان ہے کہ نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان دنوں میں، ان سالوں میں ہم ان کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں آزمائش نہیں ہے، جس کی زندگی میں امتحان نہیں ہے، جس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہے، جس کی زندگی میں تکلیفیں نہیں ہیں۔ اور یہ چیزیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ میرے بندے کیا کرے؟ ندامت کرے، توبہ کرے، میری طرف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، تو اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے اور ہمارا ولی اور ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے اندر اپنے بندوں کو کہا کہ آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف۔ ایک آیت اور سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، یا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا نیک اعمال اس نے کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت کے اندر آپ غور کریں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، چھوٹی سی آیت ہے، دو بار فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تب ہم آخرت کی تیاری کریں گے، تب ہم کل کی تیاری کریں گے، تب ہم اچھی طرح سے جئیں گے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو شریعت کو مطلوب ہے۔ محترم بھائیوں، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور کل کس کو کہتے ہیں؟ کل مطلب آج کے بعد ہی کل، بہت جلدی کل، یعنی انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے، اس کل سے مراد قبر کا کل، اس کل سے مراد قیامت کا کل، اس کل سے مراد موت والا کل، اس کل سے مراد آخرت کا کل، میدان محشر کا کل۔ محترم بھائیوں، ایک آدمی جس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی کہانی ختم ہو گئی، اس کے پاس کہاں ٹائم بچتا ہے کہ پھر وہ نیک اعمال کریں، کہاں وقت بچتا ہے؟ اس لیے ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے، ہر انسان کی موت ہی اس کی کل ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت جلد تمہیں قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، جنت اور دوزخ کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، کل کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمیں تیاری اچھے سے کر لینا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر گاہے بگاہے بہت ساری آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ میرے بندو میری طرف آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ محترم بھائیوں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم سب نے عبادتیں کی، تلاوت قرآن کیا، رمضان مبارک کے روزے رکھے اور دیگر نیک اعمال ہم نے انجام دی۔ محترم بھائیوں، اگر ہم نے واقعی رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی، اگر واقعی ہم نے تقوی اختیار کرنے کے لیے عبادتیں کی، تو رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو زندگی کا شب و روز ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو، رمضان کس لیے آیا تھا؟ رمضان اس لیے آیا تھا، وہ ٹریننگ تھی، وہ کورس تھا، وہ ٹریننگ تھی، وہ تقوی اختیار کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کو ہمارے اوپر سایہ فغن کیا تھا۔ اور رمضان کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ مطلب رمضان میں
ہم نے جائز چیزوں کو چھوڑا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں کو اس لیے چھڑوایا تاکہ بعد میں ہم حرام کاری سے بچ سکیں، ہم حرام چیزوں سے بچ سکیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے بچ سکیں۔ محترم بھائیوں، اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی وہی بے ڈھنگی پہلے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ہم نے اچھے سے ٹریننگ نہیں لی۔ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی محترم بھائیوں، اس عبادت کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونی چاہیے کہ کیا رمضان کے بعد اگر ہماری زندگی صحیح نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین کے تابع و فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں، تو کیا رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہوئیں؟ محترم بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونی چاہیے، فکر مند ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف بہت فکر کرتے تھے، بہت فکر کرتے تھے کہ ہم نے جو عبادتیں کی کیا وہ قبول ہوئیں؟ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک عطا فرما تاکہ ہم اس میں عبادتیں کر سکیں، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک عبادت دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ عبادتیں قبول ہو جائے، شرف قبولیت اسے مل جائے۔ محترم بھائیوں، اگر ہم رمضان کے بعد ہماری زندگی جو پہلے تھی اسی طرح ہے، رمضان گزرتے ہی ہماری زندگی سے نماز رخصت ہو گئی، اگر رمضان گزرنے کے فوراً بعد ہماری زندگی سے تلاوت قرآن رخصت ہو گئی، اگر رمضان گزرنے کے بعد ہماری زندگی سے صبح و شام کے اذکار رخصت ہو گئے، اگر رمضان گزرنے کے بعد ہماری زندگی سے نمازیں رخصت ہو گئیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ٹریننگ لی وہ ٹریننگ ہم نے قاعدے سے نہیں لی۔ اور میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں کیا وہ قبول ہوئی ہیں؟ محترم بھائیوں، اور پھر یہ جو رمضان گزرا، رمضان گزرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ چھٹی مل گئی، رمضان گزرنے کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم عبادت اللہ کی اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت نہ آئے۔ محترم بھائیو، رمضان گزرا اور رمضان گزرنے کے بعد فرض روزے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے کیا کہا؟ شوال کے روزے رکھو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں کہ ہم آزاد ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی، جو عبادتیں ہم نے شروع کی، اس کو برابر کرنا چاہیے، اس میں مداومت ہونی چاہیے، یعنی وہ عبادتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر رمضان میں ہم نے قیام اللیل کیا تو رمضان کے بعد بھی ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت قیام اللیل کرتا ہے اور 10 آیت بھی پڑھتا ہے، کتنی؟ 10 آیت، اگر 10 آیت کی بھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتا ہے، غافلوں سے کاٹ دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 10 آیت، سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیت ہے، اور ایک سورہ آپ ملا لیں چھوٹی سی، اگر انا اعطینٰ بھی ملا لیں یا سورہ اخلاص بھی ملا لیں تو 10 آیت ہو جا رہی ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ، اللہ کا بندہ، رات کو اٹھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے اور صرف 10 آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ محترم بھائیو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 8 رکعت ہی پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ پڑھنا ہے، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو زندگی ہم نے گزاری، رمضان مبارک کے اندر ہم نے عبادتیں کی، محنتیں کی، کوششیں کی، یہ کوششیں رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 100 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی 1000 آیت پڑھتا ہے تو اس کا نام بڑے عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی سے یہ ساری چیزیں رخصت کیوں ہو گئی؟ کیسے رخصت ہو گئی؟ جیسے رمضان گزرا، آپ دیکھیں مسجدیں خالی ہو گئیں، بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں پر صرف امام اور مؤذن نماز پڑھتے ہیں، صرف امام اور مؤذن نماز پڑھتے ہیں۔
میرے بھائیوں، کیا وہ رب ہم سے راضی ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کیسے آزاد ہو گئے؟ اور ایک مومن، ایک مسلمان کیسے یہ سمجھ لیتا ہے ہم نمازوں سے فارغ ہو گئے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ محترم بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز چھوڑنے پر ایسی وعیدیں شریعت کے اندر آئی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے والا، نماز کا تارک کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرعون اور حامان کے ساتھ اس کو اٹھائے گا، فرعون اور حامان کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ میرے بھائیوں، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی طرح سے نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا تارک، نماز نہ پڑھنے والے کو ہم غی میں داخل کریں گے۔ غی جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جو بہت ہی بدبودار اور بہت ہی بیکار قسم کی وادی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نماز کا تارک ہوگا، نماز قائم کرنے والا نہیں ہوگا، ہم اسے اس میں داخل کریں گے۔ اور نماز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کتنے اچھے انداز سے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایک جنتی جہنمی سے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تم تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ سب کچھ کرتے تھے، آج جہنم میں کیسے چلے گئے؟ محترم بھائیوں، وہ جو مجرم ہوگا، جو جہنم میں پہنچا ہوگا، وہ سب سے پہلا جو جرم کا اقرار کرے گا، اپنے جرم کا جو اعتراف کرے گا، وہ جرم کیا ہوگا؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! نماز نہ پڑھنے کا جرم سب سے پہلے قبول کرے گا۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیں، ہم نے رمضان میں عبادتیں کی اور بہت قاعدے سے عبادتیں کی، بہت سارے لوگ الحمدللہ بڑے اچھے سے عبادتیں کی، کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور بعد کی زندگی میں بھی اسی طرح سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ میرے بھائیوں، بد نصیب ہے ایسے لوگ بد نصیب ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے انہیں توبہ کرنی چاہیے، انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ رب العالمین، میں مجرم ہوں، میں نے خطا کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اور توبہ استغفار کر کے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور عبادت اور بندگی میں محنت کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں، رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کیا مومنانہ ہونی چاہیے یا ایسے ہی عام زندگی ہونی چاہیے، غفلت بھری زندگی ہونی چاہیے؟ غفلت کی نیند بہت خطرناک نیند ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، غافل انسان نامراد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی چند لمحے، محترم بھائیوں آپ دیکھیں زندگی کتنی مختصر ہے اور یہ زندگی کتنی تیزی سے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! پچھلے رمضان سے اس رمضان تک آپ دیکھیں کہ کتنا وقت گزرا، ایسا لگتا ہے 2-3 مہینے پہلے 2022 کا رمضان گزرا اور ابھی 2-3 دن پہلے یہ رمضان گزرا۔ اللہ اکبر! نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وقت قریب ہو جائے، جب وقت جلدی گزرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ جب سال مہینوں کے مانند گزرنے لگے اور مہینے ہفتوں کے مانند گزرنے لگے اور ہفتے دن کے مانند گزرنے لگے اور دن جو ہے گھنٹوں کے مانند گزرنے لگے اور گھنٹے چند سا اور چند سیکنڈ کے مانند گزرنے لگے تو سمجھ جاؤ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں، اور قیامت سے ہم واقعی بہت قریب ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنی زندگی کے بارے میں ہر انسان سوچے کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں، میں نے جو اعمال کیا ہے، میں نے جو گناہ کیا ہے، اس اعمال کو لے کر، اس گناہ کو لے کر کیا ہم اپنے رب کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میں نیک اعمال لے کر آیا ہوں؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے؟ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔
اور یہ جو نوافل روزے آتے ہیں یہ نوافل روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے اور پھر سال بھر کوئی روزہ نہیں، پھر رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ درمیان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے نوافل روزے کے بارے میں بتایا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان روزوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ٹریننگ ہم نے لی ہے تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کی، یہ ٹریننگ کام آئے۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ ٹریننگ کام نہ آئے تو پھر کیا مطلب ہے ٹریننگ دلانے کی، اور اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، ہماری جو زندگی ہے بہت مختصر ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہمیں عطا کی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم بہت سارے ڈھیر اعمال لے کر کے اپنے رب کے سامنے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے ذرائع ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں، شریعت نے بہت سارے ایسے ذرائع عطا کیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم عبادات کر کے، نیک اعمال کر کے، خیر خواہی کر کے ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کامیاب انسان ہو کر کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی کا حساب ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، تمہارا حساب لینے سے پہلے تم اپنا حساب کر لو، تم اپنا حساب و کتاب کر لو کہ تمہارا حساب کیا آتا ہے۔ تمہارا حساب ہونے سے پہلے تم اپنا حساب کر لو، اور تمہارے اعمال کا وزن کرنے سے پہلے تم اپنے عمل کو تول لو، اپنے عمل کا وزن کر لو۔ اس لیے محترم بھائیوں، محاسبہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور پھر ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اولاد کے حوالے سے ہو، بیوی بچوں کے حوالے سے ہو، اور سماج اور معاشرے کے حوالے سے ہو، ہر آدمی ذمہ داری کے حساب سے جیے اور اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھانے کی کوشش کرے۔ محترم بھائیوں، یہ جو زندگی ہے اتنی مختصر زندگی ہے، اور اس زندگی کی قیمت میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے۔ اگر اس زندگی کو آپ واقعی میں شریعت کے مطابق گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق گزاریں گے، تو یہ زندگی ہمارے لیے بہت ہی خیر والی زندگی ہوگی، ورنہ یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کاش کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کو دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، مارے شرم کے، مارے ندامت کے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لیا، ہم نے میدان محشر دیکھ لی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر ایک بار واپس بھیج دے۔ ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، دنیا کے اندر ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، انا موقنون، تاکہ ہم کچھ نیک اعمال کر کے آئیں۔ اب ہمیں یقین ہو چکا ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ ہم توبہ استغفار کر کے آئیں، تاکہ ہم اپنے رب کا واقعی میں صحیح بندہ بن کر کے آ جائیں۔ محترم بھائیوں، اس وقت انسان انگلی چبائے گا، اس وقت انسان روئے گا، اس وقت انسان بہت زیادہ کوشش کرے گا کہ دنیا کے اندر واپس بھیج دیا جائے، لیکن کیا کسی کو واپس بھیجا جائے گا؟ کسی کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جنت یا جہنم جو ٹھکانہ ہوگا وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ محترم بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، یہ جو زندگی ہے اس کی قیمت کو ہم سمجھیں، اس کو ہم سمجھیں کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اور اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو
برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، بلکہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ محترم بھائیو، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جن لوگوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر لیے ہیں، انہیں کہہ دو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے کہ وہ تمام بندوں کو اعلان کر رہا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں اور اتنا زیادہ گناہ کر لیے ہیں انہیں لگتا ہے اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے جنہوں نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں انہیں بھی چاہیے، اور جنہوں نے رمضان میں عبادتیں نہیں کی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کریں، اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے رب کی طرف پلٹیں، نہیں تو جو دنیا کے حالات ہیں، دنیا کے اندر بھی ہم ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے رب سے سچی توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹیں، اور ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو عبادات کی قسمیں ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور اسی طرح سے جو بھی نیک اعمال ہیں ہم اس کو انجام دینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں سچے اور خلوص دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم تمام لوگوں کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تیری توفیق کے بغیر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم سب کو توفیق دے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، رمضان کے بعد کی زندگی بھی ہماری اسی طرح سے گزرے۔ رب العالمین دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ رب العالمین جو مقروض ہیں اس کی قرض کی ادائیگی کا سبیل راستہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، توحید کے اوپر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی